12 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے۔ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاریں گے، 12 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیجیے۔ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی 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 من کل ذنب واتوب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا فضل اور اسی کی توفیق کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے درس کا آغاز سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع اور 16ویں پارے کے آخری رکوع سے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کا کلمہ سبقت نہ لے جاتا اور قیامت کا وعدہ نہ ہوتا تو ضرور تم پر عذاب آ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، تو آپ صبر کیجئے ان لوگوں کی باتوں پر، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے ایک گھڑی میں، فسبح، پھر آپ تسبیح کریں، واطراف النہار لعلک ترضی، دن کے ایک کنارے پہ، لعلک ترضی، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نماز کے اوقات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں نماز کے اوقات کا ذکر ہے۔
سب سے پہلے فرمایا قبل طلوع الشمس، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ پھر فرمایا قبل غروبہا، اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ پھر فرمایا آناء اللیل، رات کی گھڑی میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ اس کے بعد فرمایا اطراف النہاری، دن کے کنارے میں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فجر اور مغرب کی نماز کی تاکید ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز، کیونکہ ظہر کی نماز جس وقت ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے فرمایا اطراف النہاری۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ اپنی نظروں کو نہ پھیلائیں اس چیز کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو نفع برتنے کے لیے مہلت دی، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی لذت، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم فتنے میں ڈال دیں انہیں اس سبب سے۔ یعنی کافروں کو دنیا کے اندر مہلت دی گئی اور انہیں آسائشیں دی گئی، لیکن یہ آسائشیں صرف دنیا تک محدود ہیں، جبکہ مسلمان اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، تو اسے اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن جب ہے وہ اس دنیا میں جب وہ زندگی گزارے گا تو اس پر آزمائشیں بہت زیادہ آئیں گی، جیسے کہ ایک قید خانے میں آتی ہیں، لیکن اس کی مناسبت جب بندہ کسی کافر کو دیکھے گا تو وہ بڑی راحت اور سکون میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمنی، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی منزل آخرت کی طرف نظر کرے اور یہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی تسبیح بیان کرنے میں اپنی زندگی صرف کرے۔ پھر آگے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے جو مقاصد تھے وہ یہ نہیں تھے کہ وہ بندہ دنیا کے اندر صرف رزق کمانے میں لگ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رزق دینے کا وعدہ تو میں نے خود اپنے ذمے پر لیا ہے، تمہارا کام ہے کہ دنیا میں جا کر میری عبادت اور میری اطاعت کرو۔ لیکن آج اگر ہم انسان کو دیکھیں اور ہمارا حال دیکھیں تو ہم صرف اسی غرض میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں سے کسی طرح ہم زیادہ کما لیں، جبکہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کمایا، بلکہ سوال یہ ہوگا تم نے عبادت کتنی کی، تم نے نیکیاں کیا کی ہیں۔ تو اس بارے میں ہی فرمایا کہ تم سے ہم رزق کا سوال نہیں کرتے کہ تم رزق تلاش کرو، بلکہ ہم نے رزق کا وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ وَقَالُوا، اور کافر بولے لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ، کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آئے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، تو کیا انہوں نے جو پچھلی کتابوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید فرقان حمید کی نشانیاں بیان ہوئی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اس نشانیوں کو نہ دیکھا جو پچھلی کتابوں کے اندر نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّا أَحْلَقْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر بے شک ہم انہیں رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیتے اور انہیں عذاب دیتے، لَقَالُوا، تو ضرور یہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب،
لولا ارسلت الینا رسولا، اگر تو ہم پر ہماری طرف رسول بھیجتا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو ضرور ہم اس رسول کی پیروی کرتے اور تیری نشانیوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ یعنی انسان جب تک عذاب کو نہیں دیکھ لیتا، جب تک وہ اپنے کیے ہوئے گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ لیکن اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں پوری زندگی صرف کرے بغیر کسی چیز کو آزمائے، کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ بے شک جنت ہے، دوزخ ہے گناہ گاروں کے لیے، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے جنت میں داخل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ بس ہم نیکی کریں اور جنت کی طرف جانے کا راستہ اختیار کریں، نہ کہ یہ کہ ہم یہ تلاش کرتے رہیں کہ بھائی فلاں نشانی کیوں نہیں آئی یا فلاں عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ہم تو یہ گناہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے اس قوم پر عذاب داخل کرتے تو لوگ یہ کہتے کہ اگر ہماری طرف رسول آتے تو ہم ضرور پیروی کرتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کی طرف پہلے حجت قائم کی، اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر فرمایا کل متربص فتربصوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، عنقریب تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ یہاں پر 16ویں پارے کا اختتام ہوا اور سورہ طٰہٰ کا بھی اختتام ہوا۔ بآواز بلند درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ انبیاء کا آغاز ہے اور 17ویں پارے کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کے لیے حساب قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور اس کے باوجود وہ غفلت میں اعراض کرتے ہیں۔ یعنی اس میں بیان کیا گیا کہ قیامت قریب ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، اور جب ان کے رب کے پاس سے ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آ گئی، الا استمعوا، تو وہ اسے نہیں سنتے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے پاس نشانیاں اور نئی نصیحتیں آ گئی، اس کے باوجود وہ اسے نہیں سنتے اور وہ اپنی زندگی کو کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالم لوگ آپس میں سرکشی کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ ہے، یہ تو ہماری مثل بشر ہے، یہ تو تمہاری مثل بشر ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو اس حال میں کہ تم تو سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ سب سے پہلے یہ جملہ لوگوں سے یہ کہ یہ نبی حضور علیہ السلام تمہاری مثل ہماری مثل بشر ہیں، یہ ابو جہل نے کہا تھا۔ ابو جہل نے اس وقت جب یہ دیکھا کہ پچھلی کتابوں کی نشانی کے مطابق حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، تو اس نے لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلا جو حربہ اپنایا اس نے یہ اپنایا، لوگوں کو کہا کہ یہ تو تمہاری مثل بشر ہے، تو تم کیوں ان کی بات مانتے ہو۔ تو یاد رہے کہ آج کے دور میں یا قیامت تک اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو ہماری مثل بشر تھے اور کوئی فوقیت نہیں، تو یاد رہے کہ اس کا تعلق ابو جہل کے گروہ سے ہے۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ جب میں نے یہ بات کہی
لوگوں سے کہ یہ تو تمہاری مثل بشر ہے، تو لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے ایک اور سازش رچی اور اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو تم کیوں جادوگر کے پاس جاتے ہو؟ پھر جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی، پھر اس نے کہا، آگے اس کے بارے میں آئے گا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پھر وہ کہنے لگا بل قولوا ادغاث احلام، اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی یہ تو ایک پریشان خواب سنانے والا ہے۔ پہلے کہا کہ یہ تمہاری مثل بشر ہے، پھر کہا کہ جادوگر ہے، جب لوگوں نے بات نہ مانی پھر یہ کہا کہ یہ تو پریشان خواب بتانے والا ہے، پھر کہا بل افتراہ، جب یہ بات بھی نہ مانی تو اس نے کہا کہ یہ تو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتا ہے، پھر جب لوگوں نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی تو کہنے لگا بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے۔ یعنی کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب ایک چیز میں کسی کو لغزش نہیں دے سکتے تو پھر وہ دوسرا حربہ اپناتے ہیں اور ایک کے بعد ایک حربہ اپناتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پھر آخر میں کہنے لگے کافر کہ چاہیے کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جیسے کہ پچھلے رسول لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لے کر نہیں آئے ان سے پہلے بھی لوگ، من قریۃ اہلکناہا، جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی اس سے پہلے جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا وہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی پچھلے انبیاء کی مخالفت کرنے والے لوگ جو تھے وہ لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو اور ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر، تو تم اہل علم سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی اس وقت کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبی تشریف لائے ان کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی، تو اگر تم ان کے بارے میں نہیں جانتے تو تمہیں چاہیے کہ تم اہل علم سے پوچھو۔ اگر کوئی شخص کسی بارے میں ناواقف ہے، جاہل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اہل علم کی صحبت اختیار کرے اور ان سے آ کر پوچھے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ اپنی طرف سے اپنی عقل کے مطابق سوچنا یہ کسی طور پر جائز نہیں۔ پھر فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، پھر فرمایا ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اور ہم نے انہیں خالی بدن نہیں بنایا کہ وہ کھانا بھی نہ کھائیں اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب کافروں کی سازش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے بھائی کوئی ایسی چیز ہو کہ سب سے منفرد ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے خالی انہیں جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں یا وہ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ وہ بھی تمہاری طرح ہی کھانا بھی کھائیں گے، تمہاری طرح زندگی بسر بھی کریں گے۔ لیکن فرق اتنا ہوگا کہ ان پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوگا اور اللہ رب العالمین کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، فانجیناہم، پھر ہم نے نجات دی انہیں، ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تاکلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تمہارا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں اتارا گیا۔ اگر تم قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے والے ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہیں شان و عظمت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے باوجود تم اس پر عمل نہیں کرتے تو فلا تاکلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پر 17ویں پارے کے پہلے رکوع کا اختتام ہوا۔
بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہدر الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، کانت ظالمۃ، اس سبب سے کہ وہ ظلم کر بیٹھی تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ہم نے ان کے بعد بنا دیا قوماً آخرین، دوسری قوم کو۔ یعنی کوئی شخص یہ سوچے کہ ہمارے ہونے سے دین کی خدمت ہوگی یا ہم زندہ ہیں تو ہی اسلام چلے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بستیاں ہلاک ہو چکی اسی سوچ کی وجہ سے، اور ان کے بدلے اللہ رب العالمین دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو انہوں نے محسوس کیا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جیسے ہی انہیں عذاب کی جھلک پہنچی تو وہ بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا، تو فرشتے ان سے کہنے لگے کہ تم نہ بھاگو اور تم لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی، ومساکنکم لعلکم تسألون، اور تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید کہ تم سے سوال کیا جائے۔ یعنی جب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک بستی تھی جس کا نام حصور تھا، اور وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ عرب تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی تکذیب کی تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کے طور پر ایک بادشاہ مسلط کیا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے انہیں پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا، انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا، تو وہ لوگ اپنی بستی کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب چکھا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، تو فرشتے ان سے کہنے لگے کہ تم اس جگہ پر ٹھہرے رہو، تاکہ بعد میں جب لوگ آئیں اور پوچھیں کہ بھائی یہ جگہ کس کی تھی، یہاں کون رہتا تھا، تو تم جواب دینے والے ہو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے سوال کیا جائے۔ پھر فرمایا قولوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، تو تمام کے تمام بولے خرابی ہو ہمارے لیے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم ظالم تھے، اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ پھر فرمایا فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر وہ یوں ہی بار بار پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا کر دیا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جب انسان عذاب کو دیکھ لیتا ہے، تکلیف کو دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ اعتراف ضرور کرتا ہے، لیکن اس اعتراف کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان زندگی کے اندر جو نیکی کرے تو اسے فائدہ دیتی ہے، لیکن جب وہ موت کو دیکھ لے اور سکرات کے عالم میں ہو، اس وقت اگر وہ یہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے یا کسی چیز سے، تو وہ اس کا توبہ کرنا کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی نیت کریں، کسی اچھے کام کی نیت کریں، تو یہ نہ سوچیں کہ ہم انشاءاللہ کل سے آغاز کریں گے، بلکہ چاہیے کہ ہم یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ آج سے آغاز کریں گے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بنایا، وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے عبث نہیں بنایا، یعنی بے وجہ نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بنایا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس کا مقصد کیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے بنانے کا مقصد یہ کہ انسان جب آسمان کی طرف دیکھے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ لگائے کہ آج اگر دنیا کے اندر کوئی شخص کسی جگہ پر چھت ڈالنا چاہے تو اسے اس چھوٹی سی جگہ پر چھت ڈالنے کے لیے اسے پلر کھڑا کرنا پڑتا ہے،
اللہ رب العالمین کی شان کہ اس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر پلر کے بنایا۔ پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان جب آسمان کی طرف دیکھے تو یہ دیکھے کہ یہ آسمان اتنی بلندی پر ہے، لیکن اس کے باوجود جب زمین پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو آسمان سے اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتا ہے تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر فرمایا زمین، تو زمین کو بنانے کا مقصد یہ کہ انسان جب اس کے پر چلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نہ اس میں اتنی سختی ہے کہ چلنا دشوار ہو، نہ اتنی نرم ہے کہ چلے تو انسان کا پاؤں دھس جائے۔ تو جب وہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو ایسا معتدل بنایا کہ چلنے والوں کے لیے آسانی ہے، تو اللہ رب العالمین کی شان و عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے جو خلقت اللہ رب العالمین نے فرمائی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اگر آپ چونٹی لیں یا بڑی سے بڑی کوئی خلقت لے لیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ہم نے اسے بے وجہ نہیں بنایا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین پر یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا والعیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ہم ایسا کوئی فعل یا کوئی لفظ کام کرنا چاہتے، لَاتَّخَذْنَا، تو ضرور ہم بناتے اپنے پاس سے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ یعنی تم اپنی طرف سے لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہو۔ ہمیں کچھ بھی کام کرنا ہوتا اللہ رب العالمین قادر ہے، مطلق ہے، وہ جو کرنا چاہتا اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے حق کو باطل پر مار دیا، فیدمغہ، تو اس کا بھیجا نکل گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حق کو باطل پر اس طرح فتح یابی نصیب فرمائی کہ وہ باطل جو تھا اس کی مثال اس طرح دی گئی تشبیہ کہ اس کا بھیجا نکل گیا، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اسے شکست ہوئی کہ اس کے لیے ایسی تشبیہ فرمائی۔ پھر فرمایا فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو جبھی وہ مٹ گیا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے خرابی ہے اس معاملے میں کہ جو تم نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا، اللہ رب العالمین کے بارے میں جو تم نے بات کہی اس کے لیے تمہارے لیے خرابی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے ان عبادتہ، اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکن محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو ان کا مقصد فقط اللہ رب العالمین کی رضا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے فلاں نوافل پڑھی، ہم نے اتنی نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ہم عشاء چاش پڑھتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کوئی اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے اور پیر کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اتنی عبادت کرتا ہوں اس وجہ سے میں پیر ہوں، تو یاد رہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو عبادت کی، جو ریاضت کی، وہ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مریدین اپنے پیر صاحب کا یہ عمل دیکھ کر لوگوں کو ترغیب دلائیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خود کبھی کسی اللہ والے نے اپنی عبادت پر تکبر نہیں کیا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں یہ میرا اپنا کرم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا یستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ دن رات اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں، سستی بھی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ اور حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ابن آدم جس طرح سانس لیتا ہے، یعنی ابن آدم کے لیے سانس لینا جتنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی انسان ابن آدم سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور عبادت کے بغیر زندہ نہیں۔ یعنی سمجھانا مقصد ہے، جس طرح ابن آدم ہر وقت سانس لیتا رہتا ہے، اسی طرح فرشتے اللہ رب العالمین کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔
تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں یسبحون اللیل والنہار، کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں دن اور رات، لا یفترون، اور وہ تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتے، سستی بھی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، پھر فرمایا کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے الہ بنا دیے کہ جو خود کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یعنی ان لوگوں کو ڈانٹنے کے طور پر فرمایا کہ تم نے ایسی چیز کو الہ بنایا، معبود بنایا کہ جو خود کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پھر آگے ایک مثال دیتے ہوئے ایک ناممکن چیز کی طرف تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ضرور فساد ہو جاتا۔ یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ ہو، یہ بات محال ہے، لیکن یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو اس بات کی تاکید ہو جائے کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو ضرور و ضرور فساد ہو جاتا۔ اس کو اگر ہم سمجھنے کے لیے یوں کہیں، مثال کے طور پر کوئی ایک گروہ ہے، انہوں نے اپنا ایک بڑا مقرر کیا ہے کہ جو ان کے فیصلے کرتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ لے لیں تو اس جگہ کا ایک ہی امیر ہوتا ہے۔ اگر دو لوگ ہوں گے تو ایک بولے گا بھائی یہ کرنا ہے، دوسرا بولے گا نہیں یہ کام نہیں یوں کرنا ہے، تو اس جماعت کے اندر تفرقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے، یعنی ایک خدا یہ کہتا کہ بھائی دن ہونا ہے ابھی، دوسرا کہتا کہ ابھی رات ہونی چاہیے، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ تو اسی وجہ سے یہاں فرمایا گیا لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتا الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو ضرور فساد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ رب العالمین جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے کہ جو لوگوں نے اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کی۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہاں لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا تم نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیلوں کو لے کر آؤ، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، وہ ذکر من قبلی، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو مجھ سے پہلے گزر گئے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ وہ نہیں جانتے، الحق، حق کو، یعنی قرآن مجید فرقان حمید جیسی واضح کتاب ہونے کے باوجود اکثر لوگ حق کو نہ جان سکے، فہم معرضون، تو وہ اس کے باوجود اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے تم سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ وہ وحی یہ تھی انہ لا الہ الا انا، وحی یہ تھی کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر میں، یعنی اللہ رب العالمین، فاعبدونی، تو تم میری عبادت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، الیاذ باللہ۔ تو فرمایا گیا سبحانہ، اللہ رب العالمین اس من گھڑت بات سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے عزت والے مقرب بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اور وہ قول میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی جیسا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا وہ اسی حکم کے مطابق، اسی امر کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور شفاعت نہیں کرتے، یعنی سفارش نہیں کرتے، الا، مگر لمن ارتضی، جسے وہ چاہے، یعنی وہ کسی کی بھی سفارش شفاعت نہیں کرتے،
مقرب بندے، لیکن جس کو اللہ رب العالمین چاہے وہ سفارش کرتا ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو یہ کہتے ہیں انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا معبود ہوں، والعیاذ باللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کہنے کی مجال کسی کی بھی نہیں، یہ شیطان ابلیس کا کہنا تھا۔ شیطان ابلیس جب فرشتوں کی جماعت میں موجود تھا تو اس نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ انی الہ من دونہ، کہ میں اللہ رب العالمین کے سوا میں ہوں معبود، والعیاذ باللہ۔ فذلک نجزیہ جہنم، اور اسی وجہ سے اسے ہم نے جہنم میں ڈال دیا اور اس کی جزا جہنم ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہاں پر 17ویں پارے کے دوسرے رکوع کا اختتام ہوا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن اللہم صلی علی سیدنا۔ السلام علیکم، بسم اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا کافر یہ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، آسمان اور زمین کانتا رتقا، کہ وہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، تو ہم نے اسے کھول دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان بالکل ملے ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کو کھول دیا، اور اس کے درمیان ایک زندگیاں لوگوں کی بسر ہوئی۔ یعنی پہلے یہ آسمان اور زمین بالکل ملے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے اسے کھول دیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کا جب بارش کے وقت کھلنا ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے لیکن بارش کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو کھول دیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں کہ جو بھی شے زندہ ہے اللہ رب العالمین نے اسے زندگی دی، وہ پانی کی وجہ سے دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے انسانوں کی خلقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے، جس زندگی پر انسان اتراتا ہے، جس زندگی پر انسان رشک کرتا ہے، وہ اگر اپنی خلقت پر غور کرے کہ وہ ایک چھوٹے سے بوند سے پیدا کیا گیا، اور اس بوند کی حیثیت کیا کہ وہ ایک ناپاک بوند ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کس بات پر دنیا میں لوگوں کے سامنے تکبر کرتا ہے، کس بات پر لوگوں کے سامنے اتراتا ہے کہ میرے پاس اتنی آسائشیں ہیں، اتنی دولت ہے۔ جو دولت تیرے پاس ہے اس کے باوجود اگر تو اپنی خلقت پر دیکھے تو تو بھی اسی بوند سے بنایا گیا ہے، اور وہ ناپاک پانی ہے۔ جب انسان اپنی خلقت کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم اس طرح دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی عز سے معذور کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ انسان اگر اپنی زندگی اپنے ایک جسم پر غور کرے، کسی شخص سے اگر کوئی کہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ قیمت دوں گا، آپ اپنی آنکھیں مجھے دے دو، کوئی بھی انسان اپنی آنکھیں نہیں دے گا۔ آنکھ تو پھر بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جس کو ہم ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں نا، تھوک، یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے
یہ اس سے جا کے پوچھیں کہ جس کو بیماری کی وجہ سے تھوک نہیں آتی، ان کو ہر چند سیکنڈوں کے بعد پانی پینا پڑتا ہے، ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک کیا چیز ہے، لیکن جس کو اس کی بیماری ہے اس سے پوچھیں کہ وہ 1 منٹ لگاتار کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حقیر سی جس چیز کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اس کی مثال دی کہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے پورے جسم پر دیکھیں تو کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ناشکرا ہے۔ وہ لوگوں کی آسائشوں کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اپنی ان نعمت اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے اسے ملی ہے اسے بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے کہ ہم کسی کی شہرت، کسی کی آسائش کو دیکھ کر ہم یہ سوچیں کہ یار فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کو اتنی عزت ملی ہے، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی طرف غور کریں۔ تو انشاءاللہ اسی غور کرنے کی برکت سے جب ہم اپنی زندگی، اپنے جسم کی طرف غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس وسوسے سے محفوظ رہیں گے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا، حیٍ زندہ کیا، افلا یؤمنون تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ وہ نہ کانپے۔ یعنی زمین جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہیبت اور خوف سے کانپتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس پر پہاڑ کو مسلط کیا کہ پہاڑ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے، ورنہ زمین اور جتنی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپتی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا۔ اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی تسبیح بیان کرے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ وہ نہ کانپے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ آپ یہ دیکھیں انسان کو کسی بھی جگہ جانا ہے، اللہ رب العالمین نے زمین کے ذریعے ایسے راستے بنائے کہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو انسان اپنے راستے کیسے سفر کرتا؟ تو جب ان چیزوں کو انسان سوچتا ہے، جب پڑھتا ہے قرآن مجید، فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ تو فرمایا لعلہم یہتدون کہ شاہد کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ زمین کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد آسمان کے بارے میں بیان فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ کیسی محفوظ؟ کہ انسان اگر کسی جگہ پر اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خیال لازمی ہوتا ہے کہ کبھی بھی ممکن ہے کہ میرے گھر کی چھت گر جائے، اور ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں کہ کہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی چھت گر گئی، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، زلزلہ آیا، گھروں کی چھتیں گر گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان کو کیسا محفوظ چھت بنایا کہ انسان بالکل بے خوف ہو کر روڈ پر گھومتا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ گرے گا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ پھر فرمایا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهِ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہماری ان نشانیوں کے باوجود اعراض کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور فلک کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور یہاں پر ایک چیز کی وضاحت دی، وَمَا جَعَلْنَا ہم نے نہیں بنایا، لِبَشَرٍ کسی بھی شے کو، کسی بھی بشر کو، مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، الْخُلْدَ ہمیشہ، یعنی کوئی بھی بشر، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ تو اسی چیز کی طرف وضاحت فرمائی کہ تم سے پہلے کسی شخص کو ایسا نہیں بنایا کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں ہمیشہ رہوں گا اور وہ ہمیشہ رہ سکتا ہو۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا تم انتقال فرماؤ گے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ بلکہ جس طرح سب کو موت آنی ہے اسی طرح سب ہمیشہ رہنے والے یہاں کوئی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت،
کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کو معلوم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، انسان کو معلوم ہے کہ موت کسی بھی وقت آ جانی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 60 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد ہی موت آئے گی، جب تک میں اپنی زندگی گزار لوں۔ آپ نے بھی کئی واقعات دیکھے سنے، میں نے بھی کئی واقعات دیکھے سنے کہ 15 سال کے بچے، بس کچھ بھی وجہ نہیں تھی، ڈاکٹر نے کوئی غلط انجیکشن لگایا اور اس کا ریئیکشن ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ چند سالوں پہلے یہ بادرآباد کی سائڈ پر 27 سالہ ایک نوجوان تھا، اس کو ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا تو وہ انجیکشن جو تھا وہ زنگ والا تھا، اس کے لگانے کی وجہ سے چند گھنٹوں کے اندر اس کے پورے جسم کے اندر پیپ بھر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ 27 سالہ نوجوان۔ اس کے علاوہ بے شمار ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، نوجوان بائکیں چلا رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سر پہ لگتا ہے اور خدا اللہ انتقال ہو گیا، بڑی بڑی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زندگی کب ہم سے چھین لی جائے ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم کل زندہ ہوں نہ ہوں ہم میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی آسائشوں میں اور عیش و عشرت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ کیا بھروسہ کہ کل ہم زندہ ہو نہ ہو، کل تو بہت دور کی بات ہے، کیا بھروسہ کہ اگلے لمحے ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اپنے بندوں کو، ہم تمہارے کو تکلیف اور بھلائی کے ساتھ آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ انسان جب تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص اگر مالی حالات کسی کے خراب ہو جائیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ مسجدوں میں بھی آئے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، دعائیں بھی کرے گا، مزارات پہ بھی جائے گا، لیکن جیسے ہی اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ سب بھول جاتا ہے کہ کیا تھا، پھر حالات خراب ہوتے ہیں پھر واپسی مسجد کی طرف آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں پہلے تکلیف دی جاتی ہے کہ تکلیف میں میرا بندہ کیا کرتا ہے، پھر آسانی دی جاتی ہے کہ اب آسانی میں میرا بندہ کیا کرتا ہے، لیکن اصل تو کامیاب وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ ایک واقعہ مولانا روم علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت پر اب توکل کرے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس واقعے میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر ہوتا ہے، اور وزیر اتنا قریبی ہوتا ہے کہ بادشاہ جب کبھی کہیں بھی جاتا ہے تو وہ اپنے وزیر کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ چھری اور کانٹے کے ساتھ پھل کاٹ رہا تھا تو اچانک سے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، تو اس کی انگلی کٹنے کی وجہ سے بہت خون بہتا ہے، تو بادشاہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ وزیر کو کہتا ہے کہ میرا اتنا خون نکل گیا، میری انگلی کٹ گئی۔ وزیر کہتا ہے پریشان نہیں ہو، اس پہ بھی اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ کو جلال آتا ہے، بادشاہ اس شخص اپنے اس وزیر کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے، اور وہاں دربار میں کہہ دیتا ہے کہ اسے جیل میں ڈال دو ہمیشہ کے لیے۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد جب بادشاہ کسی سیر کے لیے، شکار کے لیے اپنے محل سے روانہ ہوتا ہے تو جنگل میں جا کر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور وہ کسی وحشی لوگوں کے درمیان چلے جاتا ہے۔ وہاں کے وحشی لوگ اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور ان کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی قربانی دیتے ہیں۔ تو ان وحشی لوگوں کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو جیل میں ڈالو، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے اس شخص کو جیل میں ڈالو، 1 ہفتے کے بعد ہم اس کی قربانی دیں گے۔ بادشاہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔
جب ایک ہفتہ پورا ہوتا ہے، جیسے ہی قربانی کا وقت آتا ہے تو ان وحشی لوگوں کا جو سردار ہوتا ہے اس کی نظر بادشاہ کی انگلی کی طرف پڑتی ہے کہ اس کی انگلی پر کٹ لگا ہوا ہے. تو وہ لوگوں کو کہتا ہے بھائی کہ اس کی انگلی پر کٹ لگا ہے، یہ نقص والا ہے، تو لہٰذا ہماری قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو واپسی چھوڑ کر آ جاؤ. وہ بادشاہ کو وحشی لوگ سرحد پار تک چھوڑ کر آتے ہیں. بادشاہ اپنے محل میں آتا ہے. بادشاہ فوراً اس وزیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہے. میری انگلی کٹی تھی تو اس انگلی کٹنے کی وجہ سے آج میں زندہ بچا ہوا ہوں، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن تم نے جب مجھ سے یہ بات کی تو تمہارے جیل میں جانے سے تمہارے لیے کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو وزیر کہتا ہے کہ آپ کا انگلی کٹنا آپ کی جان بچنے کا سبب ہے، اور میرا جیل جانا میری جان بچنے کا سبب ہے، کیونکہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ سفر پر ہوتا اور وہ لوگ آپ کی جگہ مجھے قربانی پر چلا دیتے. تو اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان یہ تصور اپنے ذہن میں لائے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمارے ساتھ آزمائش ہے تو ہمارے لیے حکمت ہے، اس کی حکمت ہے کہ ہم نیکی کی طرف آئیں گے، ہمیں اس کی ناشکری نہیں کرنی. انسانوں بعض اوقات ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جائے یا اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے. ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا اور ایسے الفاظ کہنا کہ جو اس کی نافرمانی کی طرف دلالت کریں، انسان کو اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کی طرف دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کو دیکھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں. أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں بلا بلا کہتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اللہ انسان کو جلد باز بنایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد باز بنایا. انسان کو ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے کہ بس اگر میرا یہ کام ہے تو سب سے پہلے میرا کام ہو جائے. ہر چیز میں ہوتا ہے کہ میں جلدی کر لوں یہ کام. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو جلد باز بنایا. سَأُورِيكُمْ آیَاتِي، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، تو تم جلدی نہ کرنا، یعنی تم صبر کرو. اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر انعام آئے گا، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہنے لگے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، اور اگر کافر جان لیتے کہ جب وہ اپنے چہروں پر جب آگ پڑے گی اس کو نہ روک پائیں گے. وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور ان کی پیٹھوں پر جب آگ پڑے گی اور اسے نہ روک سکیں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی وہی بات جو میں کافی دیر سے کر رہا ہوں کہ انسان جب عذاب آئے گا اس وقت تو اعتراف کرے گا، لیکن اس وقت اس کا اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو یہی فرمایا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر آگ آ رہی ہے عذاب کے طور پر، ان کی پیٹھوں پر آگ ڈالی جا رہی ہے، اگر یہ بات وہ پہلے سوچ لیتے تو یہ عمل نہ کرتے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ یہ آگ جو ہے ان پر اچانک آئے گی. فتبہتہم، اور وہ انہیں بے حواس کر دے گی. یعنی جیسے ہی آگ ان پر عذاب آئے گا تو وہ بالکل حواس باختہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے اس کو پھیرنے کی. ولا ہم ینظرون، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں پر استہزاء کیا گیا،
ان کا مذاق اڑایا گیا. فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. تو اللہ رب العالمین نے ان ہنسی مذاق کرنے والوں کو ان کی ہنسی مذاق کی وجہ سے ہلاک کر دیا. یہاں پر 17ویں پارے اور سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع کا اختتام ہوا. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. آگے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے دن اور رات رحمان کے عذاب سے. یعنی اللہ رب العالمین سے کے عذاب سے بچانے کے لیے کون ہے جو دن اور رات تمہاری حفاظت کرے گا. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر بیٹھے ہیں. فرمایا ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس کوئی ایسے معبود ہیں کہ جو روک دیں اللہ رب العالمین کے عذاب کو. لا یستطیعون نصر انفسہم،